بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 80 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارجعوا، لوٹ جاؤ، الی ابیکم، تمہارے باپ کی طرف۔ یہ جو ان کا بڑا بھائی ہے، مشاورت کے بعد کہ جب بھائیوں نے آپس میں اکٹھے ہو کے علیحدہ ہو کے مشاورت کی، بھائی نے کہا بھی میں تو نہیں جانا، میں تو ادھر ہی ہوں، تم جاؤ اپنے باپ کے پاس اور اس کو جا کے بتاؤ۔ ارجعوا، لوٹ جاؤ، الی ابیکم، اپنے باپ کی طرف۔ فقولوا، بس کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا، انا، بے شک، ابنا کا، بیٹے تیرے نے، ان ابنا کا، بے شک تیرے بیٹے نے، سارا کا، چوری کی۔ وما شہدنا، اور نہیں گواہی دی ہم نے، الا، مگر، بما، ساتھ اس کے، جو علمنا، جانا ہم نے۔ وما کننا، اور نہیں ہیں ہم، للغیب، غیب کے لیے، حافظین، نگہبان یا حفاظت کرنے والے، یعنی ہمیں غیب کا تو پتہ نہیں ہے، جو بات ہم نے دیکھی، جو ہمیں پتہ چلا وہی ہم بتا رہے ہیں کہ اس نے چوری کی تھی اور اس نے بادشاہ نے اس کو روک لیا وہاں پہ۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی صفائی کے طور پر یہ بھی کہا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اور آپ پوچھ لیجئے اس بستی سے، التی، وہ جو، کنا، تھے ہم، فیہا، اس میں، یعنی جس بستی میں یہ واقعہ ہوا وہاں بستی والوں میں سے کسی سے پوچھ لیجئے، اگر ہماری بات پہ تو اعتبار آنا نہیں۔ وَالْعِیرَ، اور قافلے سے، التی، وہ جو، اقبلنا، آئے ہیں ہم، فیہا، اس میں، یا تو اس بستی سے پوچھ لیجئے جہاں یہ واقعہ ہوا تھا، یا پھر اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے کہ اس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ وہاں کیا واقعہ ہوا تھا۔ والعیر، اور قافلے سے، التی، وہ جو، اقبلنا، آئے ہیں ہم، فیہا، اس میں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ، ضرور سچ بولنے والے ہیں، ہم نے جو بات کی ہے وہ بات سچی ہے، اس میں ہم غلط بیانی نہیں کر رہے ہیں۔ قال، فرمایا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، بل سولت لکم، بلکہ گھڑ لیا ہے تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے دلوں نے، امرن، معاملہ، وہی جواب دیا یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ بھی جو پہلی دفعہ دیا تھا جب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے جھوٹ بولا تھا، تب بھی یعقوب علیہ السلام نے یہی کلمات بولے تھے، اور اب حالانکہ وہ سچ بول رہے تھے پھر بھی یعقوب علیہ السلام وہی بات دہرا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے نا، جس کا جھوٹ ثابت ہو جائے، اس کی پھر سچی بات پہ بھی اعتبار نہیں آتا کہ یہ سچ بول رہا ہوگا۔ اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے وہی کلمات کہے۔ یہاں بھی ایک اس حوالے سے بھی اشارہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء غیب جانتے ہیں، یعقوب علیہ السلام اگر غیب جانتے ہوتے تو ان کو بیٹے کے غم میں رونے کی کیا ضرورت تھی، دکھ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور پھر یہاں وہ سچ بول رہے ہیں اور ان کے سچ کے جواب میں یعقوب علیہ السلام جو کلمات بیان فرما رہے ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ان کے اس سچ کا یقین نہیں آیا۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ان کی بات کی تصدیق کر دیتے کہ چلیں ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے تصدیق نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا کہ تم نے گھڑ لیا بات اپنے دل سے، سولت لکم، گھڑ لیا تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے دلوں نے، امرن، بات یا معاملہ۔ فصبر جمیل، بس صبر ہے اچھا۔ حالانکہ بہت بڑا یہ دکھ تھا کہ ایک بیٹا پہلے گم ہو چکا تھا، اب دو بیٹے اور چلے گئے، ایک بیٹا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس نے چوری کی، اور دوسرا جو ہے وہ اس کی وجہ سے کہ وہ نہیں آیا تو لہذا میں نے بھی نہیں جانا۔ اب تین بیٹے باپ کے وہ سمجھ لیں کہ اس سے کھو گئے یا اس سے چھن گئے، لیکن اس کے باوجود کوئی بہت زیادہ بے صبری یا جزا فضا نہیں ہے، دکھ ضرور ہے، غم ضرور ہے، لیکن بس وہی کہ فصبر جمیل، بس صبر ہے اچھا۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا اسی طرح سے رویہ ہوتا ہے، نہ وہ کسی خوشی پر بہت زیادہ خوشی سے جو ہے آپے سے باہر ہوتے ہیں کہ وہ ایسی حرکتیں شروع کر دیں اور ایسی باتیں شروع کر دیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے مطابقت نہ رکھتی ہوں، نعرے مارنا، بڑکیں مارنا، کسی کو جو ہے وہ تان کرنا شروع کر دینا خوشی میں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا،
اور اللہ کے بندوں کا ہمیشہ رویہ خوشی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو حد کے اندر رکھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی نعمت پر، لوگوں کے اوپر کوئی شیخی نہیں بکھیرتے یا کوئی ان کے لیے کسی تکلیف کا باعث نہیں بنتے خوشی میں۔ دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے تو بھی وہ بڑے سے بڑا دکھ آ جائے تو اس میں بھی وہ واویلا نہیں کرتے، بے صبری نہیں کرتے، اور اس میں بھی وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ معاملہ نہیں ہوتا، وہ خوشی میں بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور دکھ میں بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے، اور اکثر لوگ ہارٹ اٹیک سے یا کسی کو کچھ ہو گیا کسی کو کچھ ہو گیا اور آپس میں اپنے آپ کو ہی مارنا پیٹنا اور نقصان پہنچانا۔ تو یہ یعنی جو اللہ کے بندے نہیں ہوتے یہ ان کی سیرت ہے۔ اللہ کے بندوں کی سیرت یہی ہے جس کا مظاہرہ یعقوب علیہ السلام نے کیا۔ پھر فرمایا کہ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یأتینی، کہ لے آئے وہ بہم، ساتھ ان کے، جمیعاً سب کے، یعنی ہو سکتا ہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو لے آئے۔ یہ یقین کیوں تھا؟ مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہ یہ دو جو بیٹے تھے یہ تو ان کا تو پتہ تھا کہ یہ موجود ہیں لیکن وہاں پر ہیں، ایک پکڑا گیا ہے اور دوسرا اس کی وجہ سے رک گیا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ان کو پتہ تو نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، لیکن وہ جو خواب انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان کو سنایا تھا اور اس خواب کی جو تعبیر یعقوب علیہ السلام کی سمجھ میں آئی تھی، اس کی وجہ سے ان کو یقین تھا کہ یوسف واپس ضرور آئے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے کبھی بھی مایوس بھی نہیں ہوئے اس بات سے کہ یوسف نہیں آئے گا۔ پتہ کوئی نہیں تھا کوئی نہیں پتا کہ کدھر ہے، کس حال میں ہے، لیکن یہ امید اور یقین تھا کہ وہ خواب کی تعبیر تو ہونی ہے اور وہ واپس ضرور آئے گا اور ایسا موقع ضرور بنے گا کہ جس میں ہم یعنی وہ آئیں گے۔ اسی لیے انہوں نے یہاں پر بھی اس یقین کا اظہار کیا کہ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ ان یأتینی، کہ لے آئے میرے پاس، بہم ان کو، جمیعاً سب کو، انہ، بے شک وہ، هو العلیم، وہ بہت علم والا، حکیم، بڑی حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، اور منہ پھیر لیا ان سے، یعنی وہ جو بیٹے تھے جو اللہ کے بول تو سچ رہے تھے لیکن اسی گمان میں کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں لگتا ہے، تو ان سے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا۔ وقال، اور کہا، یا اسفا، ہے افسوس، علی یوسف، یوسف پر، یعنی افسوس ہے یوسف پر، وابیضت، اور سفید ہو گئیں، عیناہ، دونوں آنکھیں اس کی، من الحزن، غم کی وجہ سے، فہو، پس وہ، کظیم، غم چھپانے والے تھے۔ کظیم کا لفظی معنی ہوتا ہے ایسا شخص جو غم اور دکھ سے دلی طور پر بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتا، تو وہ غم سے بھرے ہوئے تھے یا غم چھپانے والے تھے۔ فہو کظیم، اور وہ پس وہ غم چھپانے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے غم میں ان کی آنکھیں جو تھیں وہ سفید ہو گئیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی رو رو کے، ان کی غم کی وجہ سے، ان کی جدائی کی وجہ سے۔ قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، قسم ہے اللہ کی، تفتع، تذکر یوسف۔ اچھا، یہ تفتع جو اصل میں یہ مفسرین کہتے ہیں کہ ما تفتع ہے۔ تفتع کا مطلب ہے کہ رک جانا یا باز آ جانا۔ ما تفتع، نہیں تو باز آتا یا نہیں تو رکتا، یا دوسرا معنی جیسے لا یزالو پڑھا ہے نا ہم نے، لا یزالو، نہیں وہ زائل ہوتا، نہیں وہ زائل ہوتا یا نہیں وہ رکتا، اور اس کا مطلب دوسرا کیا ہے کہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اسی طرح سے ما تفتع، نہیں تو رکتا، مطلب کیا کہ تو ہمیشہ رہتا ہے۔ کیا ہمیشہ کرتا رہتا ہے؟ انکا، بے شک تو، قال، انہوں نے کہا، تاللہ، بے شک قسم ہے اللہ کی، تفتع، ہمیشہ رہتا ہے تو، تذکر، ذکر کرتا یا یاد کرتا، یوسف، یوسف کو، حتیٰ، یہاں تک کہ تکونا، تو ہو جائے، حرزن، لاغر یا کمزور، یعنی اس کی وجہ سے گھل جائے، اس کے غم میں گھل گھل کے کمزور ہو کے لاغر ہو جانا، اس کو حرز کہتے ہیں، کہ تو لگتا ہے کہ بس اسی کے غم میں گھل جائے گا، حتیٰ، یہاں تک کہ تکونا، تو ہو جائے، حرزن،
کمزور یا لاغر یا گھلا ہوا، او یا تکونا تو ہو جائے من الحالکین ہلاک ہو جانے والوں میں سے، یعنی لگتا ہے کہ اسی کے غم میں ہی تو جو ہے یا تو کمزور اور لاغر ہو جائے گا یا یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے گا، تو اسی کو یاد میں لگے رہتے ہو ہر وقت یوسف کی۔ قال، انہوں نے کہا، اب اس بات پہ بھی یعقوب علیہ السلام کو مزید دکھ آیا، بھی ایک تو میرا بیٹا جو ہے وہ انہوں نے کہیں گم کر دیا اور اس کی حفاظت نہیں کی، اوپر سے اب مجھے یہ اس طرح کے تانے مارتے ہیں میرے اس غم پر بھی۔ تو فرمانے لگے دکھ ہوا، اور اس دکھ کا اظہار اس طرح سے کیا کہ قالا، فرمایا، انما سوائے اس کے نہیں، اشکو میں شکایت کرتا ہوں، بثی اپنے غم کی، وحزنی اور اپنے دکھ کی۔ اچھا، بسی و حزنی، حزن اس غم کو کہتے ہیں کہ جو دل میں چھپایا جا سکے یا جو بندہ دل میں چھپا لے، اور بسی سے مراد ایسا غم اور پریشانی جو چھپائی نہ جا سکے، جس کا اظہار بندہ کر بیٹھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی شکایت کرتا ہوں، بسی اپنی پریشانی کی بھی، وحزنی اور اپنے غم کی، اللہ اللہ کی طرف، وَأَعْلَمُ اور میں خوب جانتا ہوں، من اللہ اللہ سے، ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے، مجھے جو معلوم ہے وہ تمہیں نہیں پتا۔ اور یہ غالباً اسی طرف اشارہ ہی تھا کہ وہ خواب والی بات، تمہیں نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو کر رہے گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ تمہیں نہیں معلوم۔ وَأَعْلَمُ من اللہ، میں زیادہ جانتا ہوں اللہ سے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی، اے میرے بیٹو، اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مخاطب ہو کر کہا، لگتا ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد ایسا ہوا ہوگا۔ یا بنی، اے میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا پس تلاش کرو، من یوسف یوسف کو، واخیہ اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا اور نہ تم مایوس ہو جاؤ، من روح اللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہو بے شک وہ، لا ییأس نہیں مایوس ہوتے، من روح اللہ اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون مگر قوم کافروں کی۔ اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتا ہے، تو ہم تو ایمان رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ پر، جب امید ہے ہمیں کہ یوسف بھی ملے گا، اور امید ہے ہمیں کہ وہ بیٹا جو پکڑا گیا ہے وہ بھی چھوٹ سکتا ہے، تو جاؤ جا کے نا تلاش کرو، مطلب یہ ہے کہ یوسف کو تلاش کرو، اور وہ جو بنیامین پکڑا گیا ہے اس کی بھی جا کے چھڑوانے کی کوشش کرو، اس کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرو کہ نکلا ہے کوئی راستہ اس کے لیے۔ ولا تیأسوا اور نہ مایوس ہو جاؤ، یہ حدیث یہاں آیت جو ہے یہ بھی واضح کرتی ہے، اور یہ مضمون جو ہے قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ ہے کہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ یہ جو خودکشی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ بھی اسی سبب سے ہے کہ خودکشی کرنے والا اپنی جان کو اس وقت ختم کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ہر طرح کی خیر کسی بھی لمحے کسی بھی صورت میں مہیا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کو اس پر یقین نہیں رہتا کہ میرا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے برے حالات سے میں بھی میرے لیے کوئی بہتری کی امید پیدا کر سکتا ہے، وہ کیونکہ مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہو کے اپنی زندگی کو ختم کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کو ابدی جہنمی بھی قرار دیا گیا، کیونکہ اس نے کفر کیا ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ ایماندار آدمی جتنے بھی برے حالات میں ہو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر امید رہتا ہے کہ میرا اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ یہی تاکید یعقوب علیہ السلام نے کی کہ جاؤ جا کے ڈھونڈو بھائی کو بھی، یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر کو لوگ مایوس ہوتے ہیں، اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ پھر وہ چلے گئے باپ کے کہنے پر تیسری دفعہ بھائی، فلما پھر جب وہ داخل ہوئے علیہ اس پر، یعنی یوسف علیہ السلام کے دربار میں پھر پہنچ گئے، تو اس دفعہ اب جب گئے ہیں تو پیسے کوئی نہیں تھے، کیونکہ دوسری دفعہ والا تو خرید لائے تھے جو پیسے پہلے موجود تھے ان سے، لیکن جو مالی حالات تھے اور قحط کی جو صورتحال تھی
اس کی وجہ سے گھر کا سامان بھی بیچنا پڑا، اور یہ جو اس دفعہ گئے تیسری دفعہ، تھوڑی سی کوئی چند ایک چیزیں تھیں گھر کی، کوئی مطلب کہتے ہیں نہیں کوئی سامان تھا، کوئی سوتر ٹائپ اس طرح کا دھاگا تھا، یا کوئی اور چیزیں جو گھر میں موجود ہوتی ہیں ضرورت کی، وہ اس طرح کی چیزیں لے گئے، اور کوئی تھوڑے بہت پیسے لے گئے اور چلے گئے تیسری دفعہ غلہ لینے کے لیے وہیں پر۔ اور ساتھ مقصد یہ بھی تھا کہ باپ نے کہا کہ جا کے ان دونوں کی تلاش بھی کرو، ڈھونڈو بھی۔ جب وہ داخل ہوئے تو قالوا کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر یا اے عزیز، مسنا چھوا ہے ہمیں، و اہلنا اور ہمارے گھر والوں کو، الضر تکلیف نے، یعنی ہمیں بہت تکلیف پہنچی ہے، ایک تو مالی حالات کی وجہ سے، دوسرا 3 بھائی جو ہیں ان کی وجہ سے، تو ہمارے گھر والوں کو کے اوپر بہت برے حالات گزر رہے ہیں، ہمیں بہت تکلیف پہنچی ہے۔ وجئنا اور ہم آئے ہیں، ببضاعۃ رقم کے ساتھ، مزجاۃ تھوڑی سی، مزجاۃ کا لفظی معنی مفسرین یہ کرتے ہیں کہ ایسی رقم جس کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہ ہو، اسے مزجات کہتے ہیں، کہ جس کو کوئی پسند ہی نہ کرے کہ میں یہ لے لوں۔ وہ اتنی تھوڑی سی رقم تھی کہ جو قابل قبول ہی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اعتراف کیا اس کا، کیونکہ ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، گھر والے جو ہیں ان میں بہت پریشانی بھی ہوئی ہے، اور وجئنا ببضاعۃ اور آئے ہیں پونجی کے ساتھ یا رقم کے ساتھ، مزجات تھوڑی سی، فاوف لنا بس پورا دے دے ہمیں، ہمارے لیے، ہمیں الکیلا ماپ، پیسے تو پورے نہیں ہیں، رقم تو تھوڑی سی ہے، لیکن ہمیں ماپ پورا دے دو، جتنا یعنی پر ہیڈ جتنا پہلے دیتے تھے اتنا ہی دے دو، رقم اتنی نہیں ہے لیکن ماپ ہمیں پورا دے دے۔ فاوف لنا الکیلا، اور بس پورا دے دے ہمیں ماپ۔ اچھا مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنی ہماری پونجی ہے اس کے مطابق بھی دے دے، اتنی بھی دے دے، اتنا غلہ یعنی اتنا مال، وتصدق علینا، اور صدقہ کر ہم پر۔ یہ یعنی ایک تو یہ کہ ہمیں پورا ناپ دے دے اور جو اس کے مطابق بنتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم پہ صدقہ بھی کر۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یجزی جزا دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، المتصدقین صدقہ کرنے والوں کو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جب انہوں نے اپنے گھر کے برے حالات بتائے تو یوسف علیہ السلام کا بھی دل بھر آیا، ان کے دل میں بھی نرمی آ گئی، اور بہت زیادہ ان کو اس بات پہ جو ہے وہ دل گرفتہ ہوئے، لہٰذا انہوں نے پھر وہ جو چھپایا ہوا تھا معاملہ اس کو ظاہر کر دیا۔ قالا کہا، حل علمتم کیا جانتے ہو تم، ما فعلتم کیا کیا تھا تم نے، بے یوسف یوسف کے ساتھ، واخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جب تھے تم جاہلون جاہل، تم نے کیا کیا تھا؟ تو بس یہ اتنا پوچھنا ہی تھا، اور کوئی بہت تانا نہیں دیا، تمہیں معلوم ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا، اور کوئی بڑا تانا نہیں مارا، بس اتنا کہنا تھا تو ان کو بھی سمجھ آ گئی۔ قالو کہنے لگے، کا کیا بے شک تو، لانتا ضرور تو ہی یوسف یوسف ہے، لگتا ہے کہ تو ہی یوسف ہے۔ قالا اس نے کہا، انہوں نے فرمایا، انا یوسف میں یوسف ہوں، وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا بے شک احسان فرمایا ہے اللہ نے ہم پر۔ یہ اگلا حصہ جو آیت کا ہے نا جی، بہت ہی ہمارے لیے رہنما ہے، زندگی کے مشکل حالات میں، پریشانیوں میں، لوگوں کی دشمنیوں سے مجبور ہوں، جب انسان لوگوں کے شریکوں سے بہت زیادہ تنگ ہو، بڑے ان کی وجہ سے نقصان پہنچے ہوئے ہوں، تو یہ لاہ عمل ہے جو یوسف علیہ السلام یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے قرآن کے ذریعے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قد من اللہ علینا بے شک احسان کیا ہم پر اللہ نے، اور یہ ہوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ قانون ہے اللہ کا، انہو بے شک وہ، من یتقی جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر اور صبر کرتا ہے، تو فإن اللہ پس بے شک اللہ، لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا، اجر المحسنین اجر نیکیاں کرنے والوں کا۔ جتنی مرضی مصیبت آ جائے، جتنے مرضی برے حالات آ جائیں،
نسخہ کیمیا یہ ہے کہ تقوی، پرہیزگاری نہیں چھوڑنی، اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اور جو بھی تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. اس کو جو بلکہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر دہلوی، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یہ خوبیاں اختیار کرتا ہے نا، جتنی مرضی اس کے اوپر مصیبت آ جائے، جتنی بھی بڑی اس پر مصیبت آئی ہے، اس سے زیادہ بڑا انعام اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. جو بندہ ان دو خوبیاں عطا کرتا ہے، یہ اختیار کرتا ہے. بلکہ یہ خوبیاں جو ہیں اور کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی اور بھی خاصیت بتائی ہے. جیسے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 120 غالباً لگ بھگ یہ مضمون ہے، جہاں پر کافروں سے دوستی نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا، اور پھر ان کے جذبات بتائیں کہ کافر کس طرح سے انگلیاں کاٹتے ہیں مسلمانوں کے اوپر اور ان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس رکوع کے آخر پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی 2 خوبیاں بتائی ہیں کہ اگر تم یہ 2 خوبیاں اختیار کرو گے تو تمہیں کافروں کی کوئی چال نقصان نہیں پہنچا سکے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دی تو پھر گارنٹی کوئی نہیں. مطلب یہ ہے اس آیت کا بھی اور یہاں بھی یہی کہ یہ جو 2 خوبیاں ہیں ایسی شاندار خوبیاں ہیں کہ جو یہ اختیار کرتا ہے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب. تو انہو من یتقی، بے شک وہ جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر اور صبر کرتا ہے، تو فإن اللہ، بس بے شک اللہ لا یضیع، نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین، اجر نیکیاں کرنے والوں کا. یوسف علیہ السلام نے بھی کنویں میں گرنے سے لے کر اپنے بھائیوں کے آنے تک جو پرہیزگاری اور تقوی اور صبر تھا اس کا دامن نہیں چھوڑا. تو کائنات کے مالک نے ان کو ان اعزازات سے نوازا. باقی انشاءاللہ پھر آج کا سبق دہرا لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارجعوا، لوٹ جاؤ، الی ابیکم، اپنے باپ کی طرف، فقولوا، پس کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا، ان ابنک، بے شک بیٹے نے آپ کے، یا آپ کے بیٹے نے سارقہ، چوری کی، وما شہدنا، اور نہیں ہم نے گواہی دی، الا مگر، بما، ساتھ اس کے، جو علمنا، ہم نے جان لیا یا جانا، وما کننا، اور نہیں ہے ہم، للغیب، غیب کے لیے، حافظین، محافظ یا نگہبان. واسأل القریۃ، آپ پوچھ لیجئے اس بستی سے، اللاتی، وہ جو، کننا تھے ہم، فیہا، اس میں، والعیر اللاتی، اور اس قافلے سے، اقبلنا، آئے ہیں ہم، فیہا، اس میں، وإنا، اور بے شک ہم، لصادقون، ضرور سچ بولنے والے ہیں. قال، اس نے کہا، بل سولت لکم، بلکہ گھڑ لیا ہے تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے دلوں نے، امرن، معاملہ، فصبر جمیل، پس صبر ہے اچھا، عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ، یأتی، یعنی کہ وہ لے آئے میرے پاس، بہم، ان کو، جمیعاً، سب کو، انہو، بے شک وہ، هو العلیم، وہ بڑے علم والا، حکیم، الحکیم، بڑی حکمت والا. وتولی عنہم، اور وہ پھر گئے ان سے، یہ منہ پھیر لیا ان سے. وقال، اور کہا، یا اسفا علی یوسف، اے افسوس یوسف پر، وابیضت، اور سفید ہو گئیں، عیناہ، آنکھیں، دونوں آنکھیں اس کی، من الحزن، غم کی وجہ سے، فہو قزیم، قزیم، پس وہ غم چھپانے والے تھے. قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، قسم ہے اللہ کی، تفتح، ہمیشہ رہتا ہے تو، تذکر، ذکر کرتا، یوسف و یوسف کا، حتیٰ، یہاں تک کہ، تکونا، تو ہو جائے، حرزن، کمزور یا لاغر، او تکونا، یا تو ہو جائے، من الحالکین، ہلاک ہونے والوں میں سے. قالا، انہوں نے کہا، انما، سوائے اس کے نہیں، اشکو، میں تو شکایت کرتا ہوں، بسی، اپنی پریشانی کی، وحزنی، اور اپنے غم کی، اللہ، اللہ کی طرف، وَأَعْلَمُ، اور میں خوب جانتا ہوں، من اللہ، اللہ سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. یا بنی، اے میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا، پر تلاش کرو، من یوسف، یوسف کو، وأخیہ، اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا، اور نہ مایوس ہو جانا، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، انہو، بے شک وہ، لا ییأس، نہیں مایوس ہوتے، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، سوائے کافروں کی قوم کے. فلما، پھر جب، داخلوا، وہ داخل ہوئے، علیہ، اس پر، قالوا، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ یا اے عزیز، مسنا، چھوا ہے ہمیں، واہلنا، اور ہمارے گھر والوں کو، الضر، تکلیف نے، وجئنا، اور ہم آئے ہیں، ببضاعۃ، تھوڑی رقم کے ساتھ، مزجاۃ، تھوڑی سی، فاوف لنا، پس پورا دے دے ہمیں، الکیل، ماپ، وتصدق علینا، اور صدقہ کر ہم پر.
ان اللہ بے شک اللہ یجزی جزا دیتا ہے المتصدقین صدقہ کرنے والوں کو۔ قال انہوں نے کہا کہ حل علم تم کیا جانتے ہو تم ما فعلتم جو کیا تھا تم نے بے یوسف یوسف کے ساتھ و اخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ اذ انتم جاہلون جب تم جاہل تھے۔ قالوا انہوں نے کہا انکا کیا بے شک تو لانتا ضرور تو ہی یوسف و یوسف ہے۔ قال انہوں نے کہا انا میں یوسف و یوسف ہوں وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا بے شک احسان فرمایا ہم پر اللہ نے، بے شک احسان فرمایا اللہ نے ہم پر، انہو بے شک وہ من یتقی جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے ویصبر اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ بس بے شک اللہ لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین اجر نیکیاں کرنے والوں کا۔